أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لوگو، زمین میں جو حلال و طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، فی الواقع وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 168 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حکم دیا جا رہا ہے ساری انسانیت سے خطاب کر کے، یا ایھا الناس کہہ کر، کہ زمین کی جو بھی چیزیں ہیں استعمال کی کھانے پینے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ زمین کی چیزوں میں جو زمین کی پیداوار ہے، اناج ہو یا پھل پھلاری ہو یا دیگر چیزیں ہوں، یا زمین پر رہنے والے جانور اور مویشی ہیں، وہ بھی جو انسان کے لیے جو حلال کیے گئے ہیں، ان تمام چیزاں اس سے مراد ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ جو حلال ہے اسے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ پاک اور طیب اور اچھی اور بہترین اور صحت مند، صحت بخش اور مفید ہے انسانی جسم اور اس کی روح کے لیے اور اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ تو جو چیزیں خراب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو انسانی جسم کے لیے، اس کی روح کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ان سب کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں اس کو سب کو کھا لینا ہے، نہیں۔ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ خالق کائنات جانتے ہیں کہ جو چیزیں انسانی جسم کے لیے اچھی ہیں وہ اس کو حلال قرار دیا ہے۔ کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ کون سی چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں اور کون سی چیزیں خراب ہیں۔ اس لیے حکم ماننا چاہیے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بالکل اچھی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بلا روک ٹوک کے، حد اعتدال میں رہتے ہوئے۔ بعض لوگ بعض چیزوں کو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حلال چیزیں ہیں لیکن اس کو بھی منع کر دیتے ہیں، کھانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج جو ویجیٹیرین ذہنیت کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ انہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ گوشت مت کھاؤ، فلاں چیز مت کھاؤ، فلاں چیز مت کھاؤ۔ جیسے گوشت کے معاملے میں ہے، جو اسلامی ذبیحہ سے کے طریقے پہ جو ذبح کیا گیا جو جانور ہے وہ بالکل پاک اور اچھا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بحث آگے آ جائے گی 2-3 آیتوں کے بعد ہی۔ تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ سب اچھی ہیں، لیکن ان کو اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا ہے، حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ چاہے ہزاروں لوگ اس کو خراب کہیں، وہ خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خالق کائنات کی کہی ہوئی اور حلال کی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہی رہیں گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک بات اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کی منشا بھی یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے مشرکین مکہ وغیرہ یہ کرتے تھے کہ جو زمین کی پیداوار ہے، اناج وغیرہ اور جانور ہیں، تو اس میں سے کچھ کو یعنی اپنے بتوں کے نام پر چھوڑا کرتے تھے، ان کو نامزد کرتے تھے اس کے تعلق سے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا کہتے تھے۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں اس کی مکمل تفصیل آئے گی۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ وہ لوگ زمین کی جو اناج وغیرہ تھے اس کو اور مویشیوں میں سے کچھ کو نکال کر اپنے بتوں کے نام پر بھی رکھتے تھے، ان کا بھی حصہ مقرر کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہے دونوں چیزیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، تو دوسروں کا حصہ اس میں سے کیسے نکالا جا سکتا تھا؟ وہ اپنے زعم باطل میں یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے، الگ الگ حصے لگاتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلا کر اس کی مذمت کی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، بس اس کا احترام ہونا چاہیے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔
اور پھر فرمایا گیا ہے کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم سے دشمنی کرتا رہتا ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور اس بات کا کہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں کہ وہ انسان کو گناہوں پر جو ہے لگا دیتا ہے اور دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تم فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور بے حیائی کے کاموں میں لگا دیتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہنے کی طرف اس کو ڈالتا ہے کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو اکساتا رہتا ہے اور بہلاتا رہتا ہے، چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور بری بری چیزوں، برے اعمال کو کرنے کے لیے اس کو راغب کرتا ہے اور اس کی اچھائیاں اس کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس کام کو کر گزرے اور اس کی مصلحتیں سامنے لاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو حق کی مخالفت کرنے کی راہیں اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ اس وجہ سے کرتا ہے جب شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو رغبت دلاتا ہے نیکی کا اور خیر اور بھلائی کے کاموں کا، اور جو ہے اس کو یہ بات یاد دلاتے رہتا ہے کہ یہ اگر تم کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم کو انعام، یہ صلہ ملنے والا ہے اور اکرام ملنے والا ہے، تمہاری فلاح اور خیر اس میں ہے، اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور تم اچھے اور نیک راستے پر چلنے کی کوشش کرو گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے، شیطان کے وسوسے اور فرشتے کی طرف سے جو ہے ترغیب جو نیکی کی اور خیر اور بھلائی کی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ سورہ شورى، سورہ زخرف پارہ 25 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کا ساتھی شیطان بنا دیتے ہیں۔ دونوں ہوتے ہیں، جو رحمان کے ذکر سے دور ہوتا ہے پھر تو اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ راہ سے دور کر دیتا ہے اس کو۔ کون سی راہ سے؟ اللہ کی راہ سے، صحیح راستے سے، اور اس کے باوجود بھی وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں تو بڑا راہ یاب ہوں، میں تو بڑا ہدایت یافتہ ہوں، ایسا ہی سوچتے ہیں ایسے لوگ۔ جب وہ دور ہو جاتے ہیں راہ سے تو ان کو حق بات اور اچھی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بری باتیں ہیں وہ شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ رحمان سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس کے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، دیگر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کو دنیا میں جو ہے ان کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، ورنہ فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے، فرشتہ ان لوگوں کو جو ہے ترغیب دیتا رہتا ہے کہ تم یہ نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کرتے جاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی یہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا نہ عقل سے کام لیتے رہے ہوں اور نہ انہوں نے ہدایت پائی ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی ہے۔ جب ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم اس چیز کی اور ان حکموں کی پیروی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ان چیزوں کے پیچھے چلیں گے ہم جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، انہی طریقوں پر چلیں گے اور انہی طریقوں کو اپنائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ان میں تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کی پیروی مت کرو۔ یہ کہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، دو بنیادی باتیں بتائی گئی ہے۔ اگر کسی کی پیروی اگر کر سکتی ہیں، جائز ہیں، تو وہ اس صورت میں کہ یہ دو باتیں ان کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے پیروی کرنے سے اپنے آبا و اجداد، اپنے بزرگوں کی، کہ ان کے پاس نہ ہدایت تھی نہ عقل۔ دو باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ہدایت سے مراد وہ علم، سچا علم
جو صراحتاً قرآن اور سنت میں موجود ہے وہ علم، اور دوسرا عقل سے مطلب یہ کہ جو چیزیں جو باتیں صراحتاً قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہیں اس کو اجتہاد کے ذریعے نصوص شرعیہ میں سے کی روشنی میں کوئی قیاس کر کے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عقل۔ اس سے مراد عقل ہے۔ یہاں پر یہ دو چیزیں اگر جو ہے نہیں ہیں کسی کے پاس، آباء و اجداد کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس نہ ہدایت تھی نہ عقل، تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، کسی بزرگ میں، کسی امام میں، کسی عالم اور مجتہد میں اگر آپ یہ دیکھیں اور مطمئن ہو کہ ان کے پاس علم بھی ہے، علم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا سچا علم جس کو وہ جانتے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی جو ہے ملکہ حاصل ہے کہ کچھ اجتہاد وہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو مسائل واضح نہیں ہیں، صراحتاً جو ہے قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے، اس کا حل اجتہاد کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں، تو پھر ان کی تقلید اور ان کی اتباع جائز ہے۔ یہ صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں، ورنہ اگر یہ دونوں چیزیں اگر کسی میں نہیں ہیں تو پھر ان کی تقلید اور اتباع نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو لے کر بڑا مغالطے میں ڈالا جاتا ہے، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کرا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تقلید تو جائز ہی نہیں مطلقاً، تقلید مطلقاً جائز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تقلید اس صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کے پاس عقل اور ہدایت ہو کسی انسان کے پاس، اور اگر عقل اور ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تقلید اور اتباع اور حکم کی پیروی یہ وہ اس انسان کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس اللہ کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا تھا ان کے احکامات کی پیروی ہو رہی ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، جو احکامات، جو مسائل واضح نہیں تھے، جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے تھے، براہ راست ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے تھے اللہ کی مرضی و منشا، تو ہم نے اس کا سہارا لیا۔ جیسا کہ ایک اندھا، اسے اگر دکھتا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے۔ تو ایسا ہی جو ہے ہم کو کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو بات اجتہاد کے ذریعے سے کھول کر رکھی، وہ علم سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کو جو ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اور وہ بات معلوم کرتے ہوئے اس مسئلے پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ بالکل یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اپنے سفیر کو جب یمن روانہ کر رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل گورنر مکہ، گورنر یمن بنا کر جو ہے بھیجا جا رہا تھا ان کو، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بنیادی باتیں اسلام کی تم ان لوگوں کو بتا دینا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر تم کسی مسئلے کے تعلق سے اگر فکر مند ہو کہ تو اس کا جو ہے جواب تم کہاں تلاش کرو گے؟ کوئی مسئلہ تمہارے سامنے اگر آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو اللہ کی کتاب میں تلاش کروں گا، یعنی قرآن کریم میں۔ تو پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر اس میں بھی تم نہ پاؤ اس کا جواب تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اطمینان کا اظہار کیا اور ان کو دعا دی۔ تو یہ بالکل وہی جو ہے بات تھی جس کام کے تعلق سے جس کو تقلید کہا جاتا ہے، جس کی اتباع کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے، جس کو ائمہ کرام نے جو ہے ہمارے لیے بنا کر رکھا ہے، تو اس کے تعلق سے بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ اس میں مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دور نبوی میں، دور صحابہ میں لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے، آپ کی زیر تربیت تھے، اور جو بھی مسائل پیش آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دریافت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ ویسے ہی صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کرام خود ایک دوسرے سے جو ہے مسائل اور جو ہے حدیثیں سن لیتے تھے، اور وہ خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہوتی تھیں براہ راست، اس لیے ان کو کسی کی اور کی ضرورت نہیں تھی کسی کی اتباع اور تقلید کرنے کی، اور وہ لوگ صاحب زبان تھے، اور پھر انہوں نے اس کا علم حاصل کیا تھا، قرآن اور سنت کا براہ راست علم حاصل کیا تھا۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے تو اتنے دور ہو گئے ہیں اس زمانے سے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بہت دور جا چکے ہیں، اور پھر ہم صاحب زبان نہیں ہیں، نہیں، ہماری زبان الگ ہے،
پھر ہمارے پاس کون سا علم ہے بتائیے؟ قرآن اور سنت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس کا کچھ خاص علم حاصل کیا ہی نہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو واضح اور صراحتاً جو احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو، تو اس کے باریک باریک احکامات اور دقیق جو مسائل ہیں اور جو تحقیق طلب ہیں، جس میں جو ہے اجتہاد کے ذریعے سے اس کے مسئلے کا حل نکالا جانا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس میں جو ہے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا حکم معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت وہ مسئلہ موجود نہیں تھا، اس لیے آج یہ مسئلہ جب موجود ہے تو اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے جو عالم مجتہد ہے وہی کام کر سکتا ہے، جس کے پاس صحیح اور سچا علم ہے اور جس کے پاس یہ صلاحیت ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے وہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، اگر تم کو نہیں معلوم ہے کوئی چیز تو پوچھو جو جاننے والے جو لوگ ہیں۔ تو بالکل دنیا میں بھی تو یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں کہ ہم کو اگر کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی پوچھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر دین کے معاملے میں ایسے کیسے عمل کر لیں گے؟ ہاں، اگر آپ کے پاس واقعی میں علم موجود ہے اور اگر آپ اجتہاد کرنے کی جو ہے آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ کیجیے، آپ کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے اگر دیکھیں ائمہ کرام کا معاملہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو جو ہے تابعی درجے کے لوگ تھے، بزرگ تھے، اور دوسرے دو حضرات بھی جو ہیں حضرت امام احمد اور حضرت امام شافعی وغیرہ، یہ لوگوں کا زمانہ 100 ہجری سے لے کے 300 ہجری کے درمیان رہا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ دور کے لوگ اچھے تھے یا ہمارے دور کے لوگ اچھے ہیں؟ جیسا ایسا زمانہ آگے بڑھتے جا رہا ہے، لوگ خراب سے خراب تو ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ 150 سال پہلے کے بھی لوگوں کو اگر دیکھیں تو عموماً وہ لوگ اچھے تھے ہم سے، وہ لوگ زیادہ بہتر تھے، تو پھر وہ لوگ جو اس سے پہلے آئے ہیں، 1400 سال پہلے آئے ہیں اور تابعی درجے کے لوگ ہیں اس میں، اور بڑے بڑے ماہرین تھے اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے وہ لوگ تھے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، محنتیں کر کے امت پر احسان کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو چیزیں بکھر رہی تھی اس کو جوڑا، اور جو چیزوں کا صراحتاً علم موجود نہیں تھا وہ ساری چیزوں پر جو ہے محنت کی اور جو ہے اس پر ایک نتیجے پر پہنچے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ماننا ضروری ہے اور ہمارا یہ جو موقف ہے بالکل صحیح اور درست ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے محنت کر کے وہ چیزوں کو امت کے سامنے رکھ دیا، اور کبھی اصرار نہیں کیا کہ اس پر عمل کرو، اس پر عمل مت کرو۔ لوگ جیسا کہتے ہیں کہ یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا طریقہ، بالکل بھی نہیں، یہ ان کا دین اور ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین محمدی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین ہے، آپ ہی کا لایا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی احکامات ہیں۔ ہاں، جو صراحتاً موجود نہیں تھے ان کو جو ہے بتایا گیا ہے اس پہ محنت کر کے، تو جو مخالفت کر رہے ہیں کم از کم اتنا تو نہیں کرنا چاہیے اختلاف اور مخالفت کہ وہ جو تقلید کرتے ہیں، جو جس کی اتباع کرتے ہیں ائمہ کرام کی، ان کو مشرک کہہ دیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہے اس کو مشرک کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا، اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ شدت پسندی ہے، اس سے باز آ جانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ باتیں اگر کوئی سوچے تو اس کو معلوم ہو جائے گا اور غور کرے، تو جو باتیں واضح ہیں، جو مسائل واضح ہیں، جو احکامات، اس پر کون جرأت کر سکتا ہے بتائیے؟ قرآن اور سنت میں جو باتیں واضح ہو چکی ہیں اس پر تو کوئی بھی جرأت نہیں کرتا، تو اس کو غلط طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا کہ یہ لوگ مسائل غلط بتاتے ہیں اور جو ہے اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے ہیں دخل اندازی۔ آپ کو جو بات معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی طریقہ ہے کہ اس کو جو ہے اجتہاد کے ذریعے سے معلوم کیا جائے، تو یہی طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ جو آباء و اجداد کی جو پیروی کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس عقل اور ہدایت نہیں تھی۔ ہاں، اگر عقل اور ہدایت ان کے پاس ہے تو پھر وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور پسندیدہ ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سورہ یوسف 12ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، فرمایا یعنی میں نے چھوڑ دیا ہے ان تمام طریقوں کو ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور پھر میں نے اس طریقے کو اختیار کر لیا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کی ہے جو میرے آباء و اجداد نے کی تھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ تھے اور ان کے پاس علم تھا، اس لیے میں نے ان کا طریقہ اختیار کیا، میرے آباء و اجداد تھے وہ، اور جن لوگوں کے پاس ہدایت نہیں تھی میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے
کہ اگر کوئی چیز کا صراحتاً علم موجود نہیں ہے تو پھر جو علم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بتا سکتے ہیں تحقیق کر کے، لیکن اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔